15 سال کی تھی جب ماموں اپنے ساتھ دبئی لے گئے تھے کیونکہ میں یتیم تھی۔ ماموں نے مجھے ایک حبشی کو بیچ دیا۔ نہ تو حبشی میرے ساتھ غلط حرکت کرتا، نہ ہی کوئی کام کرواتا۔ میں تو حیران تھی۔ حبشی کے گھر میں بوڑھی ملازمہ روز اشاروں سے کہتی بھاگ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ میں انجانے ملک میں کہاں جاتی؟ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو ایک دن وہ مجھے زبردستی تہ خانے میں لے گئی۔ میرے تو جسم لرز گیا اندر تو۔ میں اپنے ماموں کے پاس رہا کرتی تھی کیونکہ میرے باپ نے میری ماں کو بہت پہلے طلاق دے دی تھی اور میں 5 سال کی تھی تو میری ماں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میرا باپ کون تھا، کہاں تھا، کیا کرتا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے میں ہمیشہ سے اپنے ماموں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان کے اپنے بھی بچے تھے اور مامی کو ہمیشہ سے ہی مجھ سے نفرت تھی۔ وہ سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھی۔ میں تو اس پر بھی خوش تھی کہ کم از کم مجھے رہنے کے لیے جگہ تو ملی ہوئی ہے۔ یہی بہت بڑی بات تھی کہ 3 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، پہننے کو کپڑے مل جاتے تھے، اور میری اس سے بڑھ کر کوئی خواہش تھی بھی نہیں کیونکہ میں اپنی حدود جانتی تھی۔ بچپن سے یہی سب دیکھتی آ رہی تھی کہ کھانا پکاتی میں تھی اور اچھا اور بہترین کھانا ان کے بچوں کو ملتا تھا، ان کا بچا ہوا مجھے مل جاتا۔ کپڑوں کا بھی یہی حساب تھا، وہ کپڑے کسی کو پسند نہیں آتے تھے وہ مجھے دے دیے جاتے تھے، یا پھر مامی اپنے پرانے کپڑے کاٹ کر چھوٹے کر کے مجھے پہنا دیتی تھی، اور میرے ماموں یہ سب کچھ دیکھ کر ہی چپ رہتے تھے۔ اس سے میں نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ میرے حالات کبھی بدلیں گے۔ میں 15 سال کی ہو رہی تھی اور میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہمارے رشتے دار یہ کہتے تھے کہ میں اپنی ماں کی طرح ہوں، اور میری ماں بھی بہت خوبصورت تھی، جبکہ مامی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کی بیٹیاں بھی اتنی خوبصورت نہیں تھیں، اور اب وہ لوگ اس چیز سے بھی جلتی تھیں اور مجھے اس چیز پر بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا کرتی تھی۔ ایک دن ماموں جب کام سے واپس آئے تو مجھے کہا کہ تمہارے رشتے کی بات چلا رہا ہوں، ایک جگہ تمہاری شادی کر دوں گا تو تمہیں اس گھر سے اور ان کے مسائل سے نجات مل جائے گی۔ میرے لیے شادی یا اس طرح کی کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ میں نے کبھی اس بات پر سوچا ہی نہیں تھا، لیکن جب ماموں نے مجھے اس سب ظلم سے نجات کی راہ دکھائی تو مجھے بھی لگا کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی، اس سے میں خوش رہنے لگی۔ ماموں نے کہا کہ اس بات کا ذکر تم اپنی مامی سے مت کرنا ورنہ وہ اس میں بھی روڑے اٹکائیں گی۔ میں خوش رہنے لگی، مجھے لگتا تھا کہ میں بہت جلد اس گھر سے چلی جاؤں گی اور میری ساری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ گھر میرا اپنا ہوگا، میرے شوہر کا ہوگا، اور میں اپنی مرضی سے رہ سکوں گی وہاں، اپنی مرضی کا پہنوں گی، اپنی مرضی کا کھاؤں گی، اور اس طرح کے بہت سے خواب میں نے دیکھ لیے تھے۔ حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی اور میں نے باہر کی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھ پہ گزرنے والے حالات نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ اور جب ماموں نے گھر میں ذکر کیا کہ میں اس کی شادی کروا رہا ہوں تو میں بھی چپ ہو کر سن رہی تھی کہ اب میری مامی اور ماموں ذات کیا کہیں گے۔ مامی نے پوچھا کہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، تو ماموں نے بتایا کہ وہ دبئی میں ہوتا ہے۔ اس پر میری مامی وغیرہ کرنے لگی کہ اس کی اتنی اچھی جگہ شادی کیوں کروا رہے ہو، اس کی شادی کی جگہ اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ لیکن میرے ماموں کسی صورت نہیں مانے، انہوں نے مامی سے ضد کر کے اپنے اور میرے لیے کچھ شاپنگ کی اور مجھے ساتھ لے کر دبئی چلے گئے۔ جس دن میں ان کے گھر سے نکلی مجھے یوں لگا کہ میرے تمام محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، اور دبئی کے بارے میں نے جو سنا تھا اس کے مطابق وہ تو بہت بڑا ملک تھا، اور دبئی میں رہنے والے بندے سے شادی کرنا اس کا مطلب ہے کہ پیسوں میں کھولنا۔ اور بس میں اسی قسم کے خواب دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر مجھے ایک امیر اور اچھے شخص کے ساتھ کیوں شادی کروا رہی ہیں، لیکن خود ہی سوچتی تھی کہ شاید ان کو خوف خدا آ گیا ہے اور یہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہر قسم کی چیزوں میں زیادتی ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ مجھے اس سب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو بھی تھا میری زندگی بدلنے والی تھی اور میں اس بات سے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ جب ہم لوگ دبئی میں گئے تو اس ملک کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو حیران رہی، تو میری دنیا پہلے ہی گھر تک محدود تھی، اور پھر دوسرا دبئی کیسا ملک ہے میرے لیے، تو اس میں بھی خواب تھا، ایک ایسا خواب تھا جو مجھے لگتا تھا کہ میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور اچانک خواب ختم ہو جائے گا اور میں ماموں کے ایک ہوٹل میں پہلے دن جا کر رہے ہیں، اور دوسرے ہی دن ہم لوگ ایک خوبصورت سے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نہ تو میرے ماموں نے مجھے اس شخص سے ملوا دیا جس سے میری شادی ہونے جا رہی تھی، اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ جہاں آنے کے بعد تو ماموں بالکل ہی بدل گئے تھے، اور روزانہ مجھے باہر گھمانے لے کر جاتے، مفتی جگہ دکھاتے، کھانا کھا کر ہم لوگ گھر واپس آ جاتے۔ میرے لیے تو اصل زندگی ہی یہ تھی، مجھے شادی سے کیا لینا دینا تھا؟ شادی تو میں اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے، میں ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے تانوں سے نکل جاؤں، اور اب لوگ وہ کہیں نہیں تھے، صرف میں تھی اور آزادی تھی۔ اس سے میں نے ماموں سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون آدمی ہے اور آپ کب میری شادی کروا رہے ہیں۔ میں تو بس اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں نے جو زندگی گزاری تھی وہ میری گزشتہ 15 سالوں پر بھاری تھی۔ ماموں صبح شام مجھ سے پوچھتے کہ کیا کھانا ہے اور وہی مجھے منگوا کر دیتے، یہاں تک کہ مجھے انہوں نے کپڑے وغیرہ بھی لے کر دیے تھے۔ سارا دن ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے، جہاں دل کرتا، جس ہوٹل میں دل کرتا بیٹھ کر کھانا کھا لیتے۔ میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے وہ ماموں جو کہ مشکل سے گزارا کرتے تھے، وہ کیسے اس ملک میں آ کے پیسے اڑا رہے ہیں
اور سب سے بڑی بات کہ وہ اس ملک میں آئے ہی کیسے ہیں، کیونکہ جانتی تھی کہ میرے ماموں ایک معمولی سے نوکری کرتے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ مہینے کے خرچے کے علاوہ ہم کوئی اور ہی چیز خریدیں۔ بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ مہینے کے آخر میں بالکل ہی پیسے ختم ہو جاتے تھے اور ہمیں ادھار پکڑنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ وہ حالات تھے جن کے متعلق میں پاکستان میں سوچتی رہتی تھی۔ دبئی میں تو ان سب چیزوں کے متعلق سوچ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہے، یا وہ پاکستان میں گزرا ہوا وقت کوئی بھیانک خواب تھا، یا ابھی والا وقت کوئی اچھا سا خواب ہے۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہوں میرے ماموں مجھے خرید دیتے ہیں، اور ویسے ایسا پیسہ اڑا رہے تھے جیسے ان کے پاس کوئی قارون کا خزانہ آ گیا ہو۔ تقریباً 3 ہفتے گزرنے کے بعد ایک دن صبح صبح میرے ماموں نے کہا کہ آج ہم کہیں نہیں جائیں گے، آج نہ تمہارے ہونے والے شوہر گھر میں آئیں گے۔ میں تو اس بات کو بھول چکی تھی، لیکن خاموش ہو گئی، کیونکہ اب تو میں خود بھی اس ملک سے نہیں جانا چاہتی تھی، اور اگر ماموں نے واپس جانا ہی تھا تو پھر میرا شادی کرنا ہی بہترین تھا، کیونکہ میرے ذہن میں تو واپسی کسی صورت میں نہیں تھی۔ ماموں کے کہنے کی وجہ سے میں نے ایک نیا سوٹ پہنا اور بہت اچھے سے طریقے سے تیار ہوئی۔ میں نے خود کو ہی آئینے میں دیکھا تو میں اپنے آپ کو اچھی لگ رہی تھی، وہاں کوئی اور تھا نہیں جس سے میں پوچھ سکتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، لیکن میرے ماموں نے میری تعریف کی کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد ہی ایک آدمی آیا اور وہ کوئی حبشی تھا۔ میں سمجھی کہ میرے ہونے والے شوہر کا کوئی ملازم ہوگا، لیکن ماموں اس کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس آدمی کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا شوہر ہے، میں نے دیکھ بھال کر لی ہے۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ چلو۔ میں ماموں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میں کیسے کسی آدمی کے ساتھ چلی جاؤں۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ شادی کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، لیکن ماموں مجھے ہی پکڑ کر گھر سے باہر لے آئے گا۔ ہر آدمی کی گاڑی کھڑی تھی، ماموں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھا دیا، دوسری سائڈ سے وہی مرد اندر آ کر بیٹھا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ میں نے ماموں کو اشارہ کیا اور ان کے کان میں کہا کہ میں کیسے اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ ماموں نے کہا کہ بس تمہاری شادی ہو چکی ہے، آج کے بعد اسی کو اپنا شوہر سمجھنا، اور میں آج ہی واپس پاکستان چلا جاؤں گا، اس ملک میں اب نہیں رہوں گا، اور یہ گھر بھی اسی آدمی کا ہے جہاں ہم اتنے دنوں سے رہ رہے تھے۔ یہ کہہ کر ماموں تو پیچھے ہٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا تھا، ماموں نے شاید مجھے بیچ دیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، نہ اس نے میرے رونے پر کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کسی اور بات پر اس نے مجھے کچھ کہا۔ گاڑی جا کر ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گھر تو نہ جانے کہاں سے شروع ہو رہا تھا اور کہاں ختم۔ مجھے اس نے کہا کہ گاڑی سے اترو۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو وہ کوئی محل لگ رہا تھا، اتنا بڑا اور اتنا شاندار کہ میں تو بس آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی ہی رہی تھی۔ اس آدمی کے پوش میں 2 گاڑیاں اور بھی کھڑی تھیں، اور یہ تیسری گاڑی تھی جس میں سے میں اتری تھی، اور تینوں ہی گاڑیاں بہت شاندار تھیں۔ ہمارے گاڑی سے اترتے ہی ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے پچھلی سیٹ سے میرا بیگ اور سوٹ کیس نکال لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس گھر کا ملازم ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی، کالا حبشی اتنا امیر ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو، میرے ماموں نے مجھے کسی امیر شخص کو بیچا ہے، میں اسے کہہ کر اسے نکاح کر لوں گی اور پھر اس پورے گھر پر میری حکومت ہوگی۔ میں تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے اندر گئی، لیکن وہاں کھڑی دوسری 2 گاڑیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گھر میں اکیلا نہیں ہے، شاید اس کے کوئی بھائی بھی ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ جب میں اندر گئی تو وہاں ہر طرف مختلف لوگ بھی رہ رہے تھے، لیکن سب نے یونیفارم پہنے رکھے تھے ایک جیسے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب ملازم ہی ہیں۔ وہاں ایک بوڑھی سی ملازمہ کھڑی تھی، اس کا لباس باقی ملازمین جیسا نہیں تھا، لیکن اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ملازمہ ہی ہے۔ اس نے مجھے لے جا کر اس عورت کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ میرا خیال رکھے۔ خود تو نہ جانے کس کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ عورت مجھے لے کر ایک کمرے میں گئی۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، بالکل میری عمر کے مطابق لگ رہا تھا کہ کسی چھوٹی لڑکی کا کمرہ ہے۔ ہر چیز گلابی گلابی اور خوبصورتی سے سجی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ملازمہ تھی وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے اشاروں سے بتایا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں پر ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا۔ اس کی مجھے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلے جانے کے بعد میں نے یہ سارا کمرہ دیکھا۔ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا اور دوسری سائڈ پر شاید ڈریسنگ روم تھا، کیونکہ وہاں ہر طرف الماریاں لگی تھیں اور ان میں ہر قسم کے کپڑے، جوتے، بیگز، میک اپ کا سامان، ہر چیز رکھی تھی۔ ایک طرف ایک بڑا سا شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ سب کی پریوں کی دنیا لگ رہی تھی۔ ان 3 ہفتوں میں نے دبئی کا ماحول دیکھ لیا تھا۔ یہاں پر لڑکیاں زیادہ تر پینٹس پہنتی تھیں، یا اس قسم کے کپڑے، ایسے کپڑے میں نے اپنے 15 سالہ زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے، اور اب جب وہی کپڑے مجھے اپنی الماری میں پڑے نظر آئے تو میں ان کو پہننے سے خود کو روک نہ سکی۔ میں نے ایک خوبصورت سا ڈریس پہنا، میچنگ جوتے پہنے، میک اپ کیا اور تیار ہو کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی عورت آئی اور اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں نیچے گئی تو ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک تو ویسے بھی لگی ہوئی تھی، اس سے خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ یہ اس کا نام نہیں جانتی اور نہ ہی وہ مجھے بتا سکتی تھی۔ سو کھانا کھانے کے بعد میں باہر لان میں نکل گئی۔
نہ مجھے کسی نے روکا اور نہ میں نے کسی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد لان میں بیٹھی گھومتی رہی تو پودوں کو دیکھتی رہی اور پھر گھر اندر واپس آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا، میں ٹی وی پر فلم لگا کر دیکھنے لگی۔ مجھے لگا شاید ابھی آ جائے گا اور کہے گا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے وغیرہ، لیکن شام سے رات ہو گئی اور نہ ہی مجھے کسی نے بلایا اور نہ میں کمرے سے باہر نکلی۔ رات کو میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ایک کچن تھا جس میں کچھ ملازمین کھانا پکا رہے تھے۔ عورت نے مجھ سے اشاروں میں پوچھا کہ مجھے کچھ چاہیے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پتا ہے، میں خود ہی لے لوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سر کہاں ہے، لیکن اس نے کہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میں نے پھر کھانا کھایا، تھوڑی دیر واک کی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کو میں سکون سے کمرے کا لاک لگا کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ میں تیار ہو کر جب نیچے آئی تو وہ گنگی ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا، وہ مجھے نظر آتا، بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر مجھ سے سلام دعا کرتا یا پھر کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا، اور بس مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس 1 ماہ میں میرا کوئی 5 سے 6 دفعہ اس آدمی سے سامنا ہوا تھا، اور وہ بھی یہاں تو کھانے کے میز پر یا باہر آتے جاتے، اور بس اس کے علاوہ مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں نے یہ پورا محل گھوم پھر کر دیکھا تھا۔ میں جب دل چاہتا سو جاتی، جب دل چاہتا اٹھ جاتی۔ نہ ہی وہ شخص میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے اپنی بیوی سمجھا تھا، یہاں تک کہ مجھے ملازمہ بھی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کروایا جاتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر مجھے خرید کر لایا ہی کیوں ہے۔ اور ایک دن جب میں باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ اس آدمی کے پاس بھی فرصت ہے۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ مجھ سے میرا نام پوچھا کہ کتنا پڑھی لکھی ہوں، یہ پوچھا کیا کیا پڑھ لیتی ہوں یا مصروفیت کیا ہے، یا آنے سے پہلے کیا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی، کون کون تھا گھر میں، یہ ساری باتیں وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیسا بندہ ہے، میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تو اس نے میرے سے شادی کیوں کر لی یا اس نے مجھے کیوں خرید لیا؟ لیکن اس سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ سارے ملازمین مصروف رہتے، اپنے کام سے کام رکھتے۔ وہ ملازمہ رہتی تو میرے ساتھ ساتھ تھی لیکن وہ بات نہیں کر سکتی تھی اور میں باتیں کرنے کو ترستی ہوتی تھی۔ وہ میرے ساتھ باتیں کر کر اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس کے بعد اس بری ملازمہ نے مجھے اشاروں سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں اس کے اشارے بڑی حد تک سمجھنے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیا ہے، لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد تو اکثر ہی مجھے کہتی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن میں اس ملک سے کہاں جاتی، میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، اور آتے ہوئے بھی مجھے میرے ماموں لے کر آئے تھے۔ مجھے اس گھر کے تقریباً ہر ایریا سے واقف ہو گئی تھی کیونکہ میں فارغ ہوتی تھی اور سارا دن گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ لیکن ایک کمرہ تھا جو کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ سبزی کا تھا، وہ ہمیشہ لاک ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تو میں نے پورا گھر ہی دیکھ لیا تھا۔ میں پتا کرنا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا تھا، اور پھر وہ ملازم عورت مجھے یہاں سے بھاگ جاؤ، واپس چلی جاؤ، بھاگ جاؤ وغیرہ کے اشارے کرتی رہتی تھی۔ اب جبکہ میں واپس اس جہنم میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ ایک دن اس نے مجھے زبردستی بازو سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کے ایک دیوار میں نہ جانے اس نے کیا کیا کہ ایئر سائز سے کمرے کا فرش کھل گیا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر اس تہہ خانے میں لے کر گئی، اور اندر جو کچھ میں نے دیکھا وہ تو میرے قدموں تلے سے زمین نکلنے کو کافی تھا۔ اس عورت نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ میں تو فوراً واپس آ گئی، میرے پیچھے پیچھے وہ عورت بھی آ گئی اور اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب تو میں پریشان رہنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس ملک میں کسی کو نہیں جانتی، میں واپس کیسے جاؤں؟ میرے ماموں نے تو مجھے یہ اس حبشی کے پاس بیچ دیا ہے اور میرا تو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر ملازمہ نے کہا کہ تم اسی ملک میں بے شک محنت مزدوری کر لو، لیکن یہاں سے نکلو۔ اس تہہ خانے کو دیکھنے کے بعد تو میں خود بھی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، اس لیے تو کچھ پیسے میرے پاس جمع تھے وہ لے کر چپکے سے اس محل سے نکل آئی۔ اسے باہر نکلنے کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیونکہ اس ملک میں جہاں بھی گھومنے گئی ماموں کے ساتھ گئی تھی، اور اتنی بڑی تو تھی نہیں کہ میں ہر جگہ کو یاد رکھتی، اور نہ ہی اتنی پڑھی لکھی تھی کہ کسی سے کچھ پوچھ لیتی۔ وہاں سے نکل کر میں باہر بیٹھ گئی۔ شام ہوئی اور دروازہ انہوں نے بند کیا تو میں وہاں سے باہر نکل آئی اور سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی چیز سوار تھی کہ مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ باقی تو کچھ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اکیلی ہوں اور ایسے ملک میں سڑک کے کنارے چل رہی ہوں جہاں بھی میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ اچانک دوسری طرف سے 2 لڑکے آئے اور انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے مدد کے لیے چلانا شروع کیا لیکن میرے سے زبردستی کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس میں سے وہی حبشی نکلا۔ اس نے ان لڑکوں کو کچھ کہا اور وہ بھاگ گئے۔ اس نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور بغیر کچھ کہے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ میں دوبارہ خود کو اس حبشی کے پاس دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ جانب اس حبشی نے اس محل کی طرف گاڑی لے گیا اور گھر کے پورچ میں گاڑی روکی اور مجھے زبردستی بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا اور اندر لے جا کر مجھے بٹھا دیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ میں تو اس کا لہجہ سن کر رونے لگی
اور میں نے اس کو کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتی، جبکہ میں آپ کے تہہ خانے میں دیکھ چکی ہوں کہ آپ لوگ شادی کر کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، وہاں مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہڈیاں ان لوگوں کی ہیں جو لوگ ان کے گینگ کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو اٹھا کر اس تہہ خانے میں پھینک دیتا ہے۔ وہ ایک گینگسٹر ہے اور اس نے مجھے اس لیے خریدا ہے کہ اسے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جس کو وہ اپنی بیٹی بنا کر پیش کر سکتا، کیونکہ ابھی گینگ میں اس نے سب کو یہ کہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے، اور اس کی بیٹی ایشیائی ہے، اس نے پاکستان سے شادی کی تھی، اور اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اس نے مجھے خریدا ہے۔ اس جھوٹ کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس گینگ کے پاس کچھ شیعہ لڑکیاں ہیں اور وہ ان کو آگے فروغ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں لڑکیوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ اور جب میں نے ان کو بچایا تو میرے گینگ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ایشیاؤں سے اتنا پیار کیوں ہے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ میری بھی بیٹی ہے، میں انہیں بھی اپنی بیٹی بنا کر اپنے محل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے نکاح بھی نہیں کیا، اور تمہارے ماموں کو اس لیے رقم دی کہ وہ پلٹ کر واپس کبھی نہ آئے اور تم میری بیٹی بن کر رہو۔ میں تو اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور دل میں شرمندہ ہونے لگی کہ وہ شخص تو مجھے اپنی بیٹی بنا رہا ہے اور میں اس کی بیوی بننے پر تلی ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی دن وہ شخص نہ جانے کیسے کاغذات میں میرے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا لایا ولدیت میں، اور میں قانونی طور پر اس شخص کی بیٹی بن گئی، اور جس محل پہ میں راج کرنے کا سوچ رہی تھی اس میں میرا مکمل قبضہ ہو گیا تھا، اور شاید یہ میرے لالچ نہ کرنے کا انعام